السلام علیکم۔ آج کی میری گزارش روزے کے حوالے سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کھانے پینے اور میاں بیوی کی ملاقات سے بچنے کا نام روزہ ہے، یعنی ان تین چیزوں سے اوائڈ کرنے کا کہ ایٹنگ، ڈرنکنگ اینڈ ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف ڈیورنگ دیٹ سرٹن پیریڈ، وہ دن کا جو وقت ہے اس کے دوران ان چیزوں سے اوائڈ کرنے کا نام فاسٹنگ ہے، روزہ ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام حالات میں جائز ہیں، جو عام حالات میں حلال ہیں، یعنی ان کا جو لیول ہے وہ حلال کا لیول ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ریلیشن ہو جو ظاہر حلال ہے، کھانا پینا ہو حلال ہے۔ تو دیکھیے، ہم روزے کے لیے ان تین جائز امور سے بھی ایوائڈ کرتے ہیں، ہم بچتے ہیں۔ تو یہاں سے جو پوائنٹ میں اخذ کر رہا ہوں، جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ اگر ان جائز امور سے، جو تین جائز امور ہیں جو ہم عام نارمل زندگی میں 11 مہینے زندگی کے استعمال کرتے ہیں، جن پر کوئی یعنی قدغن نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے جن کی کھانے پینے کی، تو ان میں ہم روزے کے دوران ان سے بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم حلال چیزوں سے جو جائز ہیں، اللہ رب العزت نے جو جائز بنائی، اللہ کے رسول نے جو جائز بنائی، جو حلال کی ہم پر، ہم اگر ان سے بھی اوائڈ کرتے ہیں روزے میں، تو وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں ہی نہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم روزے میں ان کو استعمال کریں گے، ان کی طرف جائیں گے؟ جیسے کہ ویسٹ آف ٹائم کی قدر نہ کرنا۔ رمضان میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ بات پھر وہی ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی والی۔ ہم بہت ساری چیزیں اپنی لسٹ میں لکھ لیتے ہیں کہ اس رمضان میں تو میں نے اپنے آپ کو تبدیل کر ہی کے رہنا ہے۔ آپ کوشش ضرور کریں، وعدہ نہ کریں کہ اگر آپ کا پرومس بریک ہو گیا تو آپ گناہگار ہو جائیں گے، گناہ ہوگا آپ کو۔ کوشش کریں اس کے لیے کہ بڑی لمبی چوڑی لسٹ لکھ لیتے ہیں، میں اتنے نمازیں پڑھوں گا، اتنے نفل رکھوں گا۔ اچھی بات ہے، اس میں مقدار کے کبھی بھی خلاف نہیں ہوں۔ میرے ایک عالم دین دوست نے کومنٹ کیا تو میں اس کومنٹ کو شامل کر کے، لیکن معیار سے تھوڑا کریں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بلٹ اپ کریں، جیسے زندگی میں آپ کرتے ہیں ایسے ہی سلولی جی۔ جیسے آپ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اگر ایک ہی وقت 3 وقت کا کھانا کھا لیں تو کیا اس سے کام چلے گا؟ نہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ تو اسی طرح تو سلولی اس کو لیں، ایزی لیں، آپ اس کو لائٹر اس کو پیٹرن پہ اس کو شروع کریں آپ، اور پھر اس پر قائم ہوں جب، تو اس معیاری عمل کو بھی مقدار میں شامل کرتے جائیں۔ ظاہر جس طرح دنیا کے معاملات میں نے کل بھی کہا تھا، ہم معیاری عمل کو پھر مقداری کے ساتھ بھی ملا کر چلتے ہیں، تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ، یعنی سٹیج بائی سٹیج۔ لیکن یہ کہ جو حرام امور ہیں، جو کسی بھی حالت میں چاہے روزے میں ہوں یا نہ ہوں، جن کا کرنا ہم پر ناجائز ہے، حرام ہے، اگر ہم انہیں کریں، وقت کا ضیاع، جھوٹ بولنا، دوسرے کے متعلق ہیٹ رکھنا، اور جو شب برات کی رات کل گزری ہے اس میں بھی اللہ رب العزت 2 بندوں کو معاف نہیں فرماتا، ایک مشرک کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو شائن ہے، جو ہیٹ رکھتا ہے دوسروں کے متعلق اپنے ہارٹس میں۔ the one who keep hates inside his hearts for other Muslims, for other humanity۔ تو آپ کا کیا خیال ہے پھر اس کے حوالے سے؟ ہم تمام ان غیر ناجائز امور کو روزے کے دوران بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میں نے کہا نا کہ ہم روزے کے پہلے جب شروع ہوتا ہے رمضان تو ہم بہت ساری کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا۔ پھر جب 5 6 7 روزے گزرتے ہیں تو ہم تنگ ہو کر نہیں کر پاتے۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ان کو سلولی اینڈ اسٹڈی شروع کریں، آہستہ آہستہ بلٹ اپ کرتے جائیں جی۔ جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنہ موقدہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو آغاز کریں، اور پھر آہستہ آہستہ جی ساتھ تراویح بھی چلتی رہے جی۔ اس طرح میں قرآن مجید کے اتنے سپارے پڑھوں گا، ہوتا یہ ہے کہ پھر بس رمضان ختم ہوا، ہمارے قرآن مجید بھی اس کے ساتھ بند ہو جاتا ہے، روزے کا چیپٹر بھی بند ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری جو ٹوپی ہم پہنتے ہیں وہ بھی اتار کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ہر چیز ہم رمضان کے لیے اوپن کرتے ہیں اور رمضان کے جانے کے بعد اسے پیک اپ کر دیتے ہیں، جیسے وہ پھر 11 مہینے ہم اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھتے، اسی لیے کہ ہمارا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوتا۔ تو روزے میں جہاں یہ 3 جائز امور چھوڑنے ہیں، وہاں پر وہ غیر ناجائز امور جو ہم روزے میں کرتے ہیں، ہمیں برداشت نہیں ہوتی۔ روزے سے ہم صبر سیکھتے ہیں، اس برداشت کا ہم کہاں مظاہرہ کرتے ہیں؟ افطاری کے وقت آپ دیکھ لینا ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ہماری اپنی خواتین کے ساتھ، ہماری وائفز کے ساتھ، ہماری بیویوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے، ہمارا بچوں کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔
اللہ کو ہمارے اس روزے کی کوئی نہیں ہے. یہ اللہ رب العزت ہمارے اس جذبے کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس سیکریفائس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس قربانی کو جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں پیاس کی حالت میں، روزے بھوک کی حالت میں. تو اس کو کم از کم ایڈاپٹ تو کریں اپنی زندگی کا، اس سے کچھ حاصل تو کریں. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب روزے کی افطاری کا وقت ہو شہروں میں تو ٹریفک جام ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بس اسی کا حق ہے روزہ کھولنے کا، کسی دوسرے کا حق نہیں. ہم روزے کے دوران فیش یعنی معاملات بھی کرتے ہیں، بدگوئی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، تانا زنی بھی کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس سے ہمیں منع کیا گیا تھا. اب حسد دیکھیں جی، بیک بائٹنگ دیکھیں، بہتان بازی دیکھیں جی، کہ جو اپنے مسلمان پر بہتان باندھتا ہے، جو حسد کرتا ہے جی، اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. تو ان امور کو ہم کبھی بھی ترک نہیں کرتے. حالانکہ یہ امور ہمارے ساتھ شامل ہی نہیں ہونے چاہیے تھے، اور روزے کی حالت میں تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. سوشل میڈیا پر ہم دیکھیں نا، جو ہی روزہ کھلتا ہے اسی پر موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ہم. فیس بک کا چیک کرنا، یوٹیوب پر بیٹھ جانا جی، گپ شپ میں رمضان گزار دینا. رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. کچھ تھوڑی سی چینجنگ کے ساتھ کہ ہم نے یار ٹوپی پہن لی جی، بس روزہ رکھ لیا تو ہم شاید تبدیل ہو گئے. یہ کون سی تبدیلی؟ یہ کوئی تبدیلی نہیں ہے. تبدیلی تو یہ ہے نا کہ آپ نے رمضان میں جو چیز، جو صبر سیکھا تھا، جو آپ نے پیشنس سیکھا تھا، جو اثار، جو قربانی، جو ہمدردی سیکھی تھی، جو محبت سیکھی تھی، اس کو آپ باقی دنوں میں، باقی ایام میں بھی اس کو استعمال کریں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ بات ہے میری کوالٹی کی، جس کو میں کہتا ہوں کوالٹی والا اپنا عمل رکھیں. پھر اس میں کوانٹٹی ضرور شامل کریں آپ. تو اپنے آپ کو اس رمضان میں کوشش کریں. آپ کوشش کریں گے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا اس میں. اللہ اور اس کا رسول آپ کا مددگار ہوگا. تو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں. اس رمضان میں جو جائز امور سے دیکھ لیے، 3 جائز امور سے ہم نے چھٹکارا پا لیا روزے کی حالت میں، تو ہم ان غیر امور کو کر کے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہوگا؟ ہم دن بھر جھوٹ بھی بولیں، تجارت میں ہم بےایمانی بھی کریں جی، ہم بڑوں کا ادب بھی نہ کریں، ماں باپ کا نافرمان بھی ہوں جی، ہم حرام بھی کھائیں جی. تو ہمیں سوچنا ہوگا. ہم حسد بھی کریں، ہم بغض بھی کریں، ہم دوسرے مسلمان کو نیچ بھی سمجھیں، اس کے متعلق ہیٹ بھی رکھیں. میری بہنیں خواتین بھی اس بات کو سنیں کہ پھر ہمارا روزہ جی، ویئر وی آر اسٹینڈ، نو ویئر. جس حالی اللہ رب العزت کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی مطلب نہیں ہے جی. جیسے ہمارے کھانے پینے سے جی وہ مالک ہے، کوئی غرض نہیں ہے اس کو، اسی ہمارے بھوکے رہنے سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. اگر صرف عبادت ہی کرنی ہوتی تو اس کے لیے فرشتے کافی تھے. ہر وقت جی، ہمہ وقت وہ تسبیحات میں، ہمہ وقت وہ عبادت میں مشغول ہیں. لیکن عبادت سے جو معاملات ہم نے سیکھنے ہیں، جو اصل پہلو ہے، جو معاملات ہم نے سیکھنے ہیں، جو اس عبادت، دیکھیں نا رمضان کریم ہمیں روزہ کیا سکھاتا ہے؟ پیشنس سکھاتا ہے. بار بار میں اس بات پر، ہم باہر نکلتے ہیں ٹریفک میں، کوئی پیشنس نہیں ہے ہمیں. دکان پر جاتے ہیں، بینکوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ دفاتر میں جاتے ہیں، ہمارے اندر پیشنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جی. پھر اس میں کم بولنا ہے آپ نے جی، کیونکہ یہ فضول گفتگو. آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو غلط باتوں سے خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. آپ خود اندازہ کریں اب جی، ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں جی. ہم تو فحش لغو گفتگو کرتے ہیں جی، دنیا داری میں ہر وقت جی. اور وہ بھی اچھی دنیا داری کی گفتگو ہو تو ٹھیک ہے، قابل عمل ہے. تو میری آج کی یہی گزارش ہے کہ رمضان کریم آنے والا ہے، تو اس شعبان کے ان 15 دن جو رہ گئے ہیں، ان میں اپنی تیاری کر لیں. آج سے تیاری کریں، کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کریں. جس طرح دنیا کے معاملات کے لیے ہم کوشش اور محنت کرتے ہیں کہ جی میرا اس سال کا ٹارگٹ کیا تھا کہ میں نے اتنے پیسے کمانے، نیکسٹ ایئر کا میرا ٹارگٹ یہ ہے بزنس میں. تو اسی طرح یہاں بھی آپ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، پھر ان پر کاربند ہوں، آپ قائم ہوں. کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. جس طرح دنیا کی کوئی چیز ہمیں مشکل نہیں لگتی، اس طرح دین کے معاملات میں بھی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. مگر اپنی عبادت سے جو چیز سیکھیں اس کو معاملے میں بھی اسی طرح لے کر آئیں. جو عبادت کا جو مغز ہے، جو چیز آپ نے حاصل کی ہے، اس سے وہ چیز آپ اپنے معاملات میں، اپنی ڈیلنگز میں بھی لے کر آئیں، تب ہمیں کامیابی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.